السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شاہ نواز قاسمی مریم ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے ایک بار پھر 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے اردو کی نئی کتاب کے دوسرے سبق کا دوسرا پارٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ چلیے ہم سبق کی اور چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے سامنے جو گودان نامی ناول ہے، یہ مشہور ناول نگار پریم چند، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ روز پڑھا تھا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں، آج ہم ان کے مشہور ناول گودان کو پڑھیں گے۔ گودان یہ منشی پریم چند کا ایک بہترین ناول مانا جاتا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے ہندوستانی دیہات اور دیہاتی لوگوں کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ اس ناول میں زمینداروں اور سرمایہ داروں کے مظالم اور کسانوں کی مجبوریوں اور جہالت کا تذکرہ بھی ہے۔ اس ناول کا اہم کردار ہوری نامی شخص ہے، جس کا لڑکا گوبر شہر چلا جاتا ہے، لیکن جب 4 سال بعد گاؤں واپس آتا ہے تو گاؤں کی وہی پہلی حالت دیکھ کر دکھی ہوتا ہے۔ اس کا باپ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ شہر جا کر گوبر کو عقل آ گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو اگر کوئی کام کرتے دیکھتا تو اسے خود کرنے لگتا۔ اس کے باپ کے پاس روپا کی شادی کرنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ ہوری نے ایک پنڈت داتا دین سے 200 روپے قرض لے کر روپا کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، لیکن قرض لینے کی وجہ سے ہوری شرم کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ 3 دن رکنے کے بعد گوبر لکھنؤ چلا گیا۔ اسے اپنے والد کی پریشانیوں کا احساس تھا۔ گولا روپا کا شوہر اس سے عمر میں بہت بڑا تھا، مگر روپا اپنی سسرال میں بہت خوش تھی۔ ہوری کی خواہش ایک گائے خریدنے کی تھی، جس کے لیے اس سے 8 آنے روز پر مزدوری کرنی شروع کر دی۔ وہ دن میں کام کرتا اور رات کو ستلی کاٹتا تھا۔ زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہونے لگتی تھی۔ ایک دن ہوری صبح سویرے اٹھا تو دیکھا کہ ہیرا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ہوری نے اس کے بڑے ہوئے بال اور کمزور جسم کو دیکھ کر اس کا حال چال پوچھا اور اسے گلے لگایا۔ ایک دن مزدوری کرتے کرتے ہوری کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس بات کی خبر گاؤں میں ہوتے ہی ہیرا اور دھنیا بھی فوراً آ گئے۔ وہ دھنیا کو دیکھتے ہی رو پڑا اور کچھ ہی دیر بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔